اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم۔ سبحان اللہ۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے اور اس کے اندر دیہاتیوں کے بارے میں اب بیان کیا جا رہا ہے کہ دیہاتی لوگوں کی زندگی میں اور شہری لوگوں کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو دیہاتی تھے اور جو شہری تھے ان کی سوچ اور فکر میں بھی جس طرح آج فرق ہے ویسے اس دور کے اندر بھی یہی فرق تھا۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں نا وہ شہر کے اندر بھیجے ہیں، دیہات کے اندر نہیں بھیجے۔ ہاں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس کاروبار کرنے کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس علماء کی جو ہے وہ کثرت ایک موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر تعلیم کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے دیہات کی بنسبت، کیونکہ دیہات کے اندر تعلیم کے شعور کی وہ باتیں نہیں ہوتی جو شہروں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ہی، اس طرح کر کے الفاظ ہیں کہ وما ارسلنا من رسول، کہ ہم نے کوئی بھی جو رسول بھیجا ہے نا وہ صرف اور صرف شہروں کے اندر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیہاتیوں اور شہریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ منافق وہ تھے جو شہر کے رہنے والے تھے اور کچھ منافق وہ تھے جو دیہاتوں کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، فرمایا یہ جو دیہات کے رہنے والے منافق ہیں وہ کفر اور نفاق کے اندر شہریوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کفر اور نفاق کے لحاظ سے وہ شہریوں کے کافروں اور منافقوں سے بھی زیادہ سخت ہے جو دیہات کے رہنے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شہروں کے اندر نبی موجود ہیں یا بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں، تو وہ سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، ان کو سننے کا سیکھنے کا زیادہ جو ہے چانس مل جاتے ہیں، زیادہ موقع ملتا ہے، تو ان کے دل کچھ نہ کچھ پگھل جاتے ہیں۔ دیہاتیوں کے پاس جو ہے وہ کیونکہ زیادہ چانس نہیں ہوتے، ان کے پاس سیکھنے کے موقع بہت کم ہوتے ہیں، ان کو سننے کے لیے جو ہے وہ شہروں میں جانا پڑتا ہے یا سیکھنے کے لیے شہروں میں جانا پڑتا ہے، تو وہ جس طرح پرانے رسم و رواج پر لگے ہوتے ہیں وہ اسی رسم و رواج پر چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو دیہات کے جو منافق اور کافر ہیں اشد کفرا و نفاقا، یہ شہریوں سے زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے، شہریوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، فرمایا کہ یہ اس قابل ہی ہیں یہ جو دیہات کے رہنے والے منافق اور کافر ہیں کہ اللہ یعلم حدودہ، یہ اللہ کی جو اللہ نے اپنے رسول پر جو حدیں نازل کی ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ دیہات والے ان کو جان سکے۔ کیونکہ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کے لحاظ سے سخت ہوتے ہیں، منافقت کے لحاظ سے سخت ہیں، انہوں نے کبھی جاننے کی جب کوشش نہیں کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب بھی نہیں چاہتا کہ ابھی اللہ کی حدوں کو جان سکے۔ دیکھیں آج بھی 1400 سال کے بعد جتنی بھی دنیا ترقی کر چکی ہے، شہر کی زندگی اور دیہات کی زندگی میں آج بھی زمین و آسمان کا فرق تو ہے، وہ تو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شہریوں کے معاملات اور ان کی سوچ کے اندر اور دیہاتیوں کے معاملات اور ان کی سوچ میں آج بھی وہی فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں وجہ کیا ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا عالم آج بھی آپ کو ملے گا تو وہ شہر کے اندر ملے گا، ٹھیک ہے۔ جتنے دارالافتاء ہوتے ہیں وہ شہروں کے اندر ہوتے ہیں، بڑے بڑے مدارس ہوں گے، بڑے بڑے ادارے ہوں گے، وہ سارے کے سارے شہروں میں پائے جاتے ہیں، دیہاتوں کے اندر تو پائے نہیں جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسم و رواج جو پنڈ دیہات کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں شہروں کے رسم و رواج کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیونکہ وہ پرانی رسم و رواج پر چلے آ رہے ہوتے ہیں، باپ دادا کو کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا تو جس چیز پر باپ دادا لگے ہوئے تھے اسی چیز پر ہم بھی لگے رہے۔ شہر کے اندر کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں ون سمنا بندہ آتا ہے تو ان کو لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کے حالات ان کی باتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو جس طریقے سے آج فرق ہے سیم اسی طریقے سے اس دور کے اندر بھی یہ فرق تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ایک دیہاتی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ بھیجا، ٹھیک ہے۔ جب تحفہ بھیجا نا اب وہ انتظار میں بیٹھ گیا کہ حضور مجھے اس سے زیادہ تحفہ دے تو میں گھر جاؤں۔ حالانکہ تحفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ بھی آپ کو دے، دینا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگلا بھی آپ کو جو ہے وہ جناب 10 گنا کر کے دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اس کی طبیعت کو پہچان گئے
تو حضور علیہ السلام نے اس سے زیادہ منگوا کر جو ہے وہ اسے دیا، اور جب وہ چلا گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد میں نے کسی دیہاتی سے تحفہ نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ جتنا دے کے بیٹھا تھا اس سے زیادہ تو متمنی تھا وہ، ٹھیک ہے، لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک دیہاتی آ گیا۔ جب وہ دیہاتی آیا نا تو صحابی رسول کا جنگ کے اندر ہاتھ کٹ گیا تھا، تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ کی باتیں سنتا رہا، سنتے سنتے کہنے لگا جی آپ باتیں تو بڑی پیاری کرتے ہیں لیکن ہاتھ آپ کا کٹا ہوا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ چوری کے اندر نہیں کٹا ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میں جنگ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کٹوا کے آیا۔ فرمایا تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ کٹا ہوا ہے یہ دایاں ہے کہ بایاں ہے؟ اس نے کہا جی ہم تو پینڈو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ جناب اللہ ہم۔ تو آپ نے فرمایا تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹا کون سا ہے، کہ دایاں ہے کہ بایاں ہے؟ کیونکہ اصول ہے نا کہ جب چور پکڑا جائے گا تو اس کا پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا پھر بایاں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی دوسری مرتبہ اگر چوری کرے گا تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے ہاتھ کٹا تو دیکھا ہے، یہ نہیں غور کیا کہ کون سا کٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی میں پینڈو بندہ ہوں، مجھے کیا پتا۔ آپ نے فرمایا جب پینڈو بندہ تو پھر آ کے مسئلہ پہلے پوچھ لے، ٹھیک ہے، کہ جناب آپ کا جو ہاتھ کٹا ہے وہ کیسے کٹا ہے؟ فرمایا یہ بایاں ہاتھ ہے جو میں جنگ کے اندر کٹوا کے آیا ہوں، دایاں ہاتھ نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ہمارے تکے لگانے والے کئی حضرات موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے اہم ہی تکے لگاتے رہیں گے، بعد میں جب مسئلے کا پتہ لگا لے ایسے تو پھر پینڈو بندے ہیں، سانو کی پتہ بھی جب تو اتنا ہی پینڈو ہے تو پہلے مسئلہ ہی نہ بتا، تو پہلے تکا ہی نہ لگا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو پنڈ کے رہنے والے دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں یہ کیونکہ علم سے نابلد ہوتے ہیں، ان علم کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، آج دیکھ لینا ہمارے ہر شہر کے اندر آخر کوئی نہ کوئی بڑا عالم تو موجود ہے، لیکن دیہات والے کبھی بھی وہاں پر جا کے جمعہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنا کس کے پیچھے چاہیے، زیادہ ثواب کہاں ہوتا ہے۔ عموماً ویسے یہ مسئلہ بھی بڑا چلا ہوا ہے، کہتے جی اپنی مسجد قریب والی مسجد جمعہ پڑھو زیادہ ثواب ہے، حالانکہ بڑے سے بڑے عالم کے پیچھے جمعہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے، یاد رکھیں، چاہے اگر قریب کی مسجد کے اندر جمعہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر دور کا جمعہ وہاں پہ مسجد ہے اور وہاں پہ اگر کوئی اچھا عالم دین ہے جو صحیح شریعت کو بیان کرتا ہے تو حق کیا بنتا ہے، زیادہ ثواب کہاں پہ ہے کہ آپ اس عالم دین کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں تاکہ آپ کو شریعت کے مسائل کا پتہ تو چلے، ٹھیک ہے۔ اور آج لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کا مسئلہ کہتے ہیں جی وہ قریب والی مسجد کا زیادہ حق بنتا ہے، بھائی ٹھیک ہے حق اس کا بنتا ہے تو نماز وہاں پہ جا کے پڑھ لے، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے نا جمعے کا، کیونکہ جمعہ صرف نماز نہیں ہے، جمعہ شریعت کو سیکھنے کا نام ہے، آئیں گے تو کم سے کم جو امام کا خطبہ سنیں گے اس سے کچھ نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آئے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ ثواب کس چیز کا ہے؟ جتنے بڑے عالم کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز کا ثواب اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واجدار اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول پر حدیں نازل کی ہیں، جو احکامات نازل کیے ہیں، فرمایا کہ دیہاتی ہیں ہی اتنے سخت اور اجاڑ قسم کے بندے ہیں، فرمایا جتنے یہ منافقت اور کفر میں سخت ہیں، فرمایا یہ ایسے ہی رہے تو اچھا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے پتہ ہے اسے کہ اس نے اپنے رسولوں کو کہاں بھیجنا ہے اور کہاں نہیں بھیجنا ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں دیہاتیوں کی ایک اور بات آ رہی، فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ دیہاتی پینڈو ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن مغرما اسے ٹیکس سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، لے سانو پی گئی بھائی، ٹھیک ہے، ہوں سانو 1000 پی گیا، ہوں سانو 500 پی گیا، ہوں سانو 10,000 پی گیا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگیں گے تو خرچ کرتے ہوئے جیسے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا کہ پھنستے گئے ہوں کی میں نکلیے، تو فرمایا کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اس انداز سے بھی خرچ کرتے ہیں، اور کرتے کیوں ہیں؟ مجبور ہو کر، اور اسے ٹیکس سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافق دیہاتی ہیں یہ مسلمانوں کے اپنا برے حالات کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہوں تاکہ ہماری جان چھوٹ سکے۔ یہ جو ہم پر بار بار پیسے لگ جاتے ہیں، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادمین کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں سب سے جا کر کیا کرو، زکوٰۃ لے آؤ۔ پھر کچھ نے دے دیا اور کچھ نے پھر وہ نخرے کرنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ دیہاتی ایسے بھی ہوتے ہیں جب انہیں خرچ کرنا پڑ جائے، آپ دیکھ لیں ہماری دیہات کی مسجدوں میں اور شہر کی مسجدوں میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے۔
وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے جناب والا پوری مسجد کا خرچہ اٹھا لیتا ہے. اور دیہات کی مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ہر جمعرات کو اعلان, جمعے کو اعلان, اتوار کو اعلان, سوموار کو اعلان, منگل کو اعلان, ہر روز اعلان ہو رہا ہے اور ہر کوئی آ کے 10-10 روپے دے کے چلا جاتا ہے. تو فرق ہے نا دیہات کا اور شہر کا, یہ تو فرق آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیہاتیوں کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے ٹیکس سمجھتے ہیں اور کرتے کیا ہے, وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے مسلمانوں کے حالات خراب ہو جائے, ہماری جان چھوٹ جائے. جیسے ہمارے دور میں کہتے اللہ کرے مولوی ماری جائے ہے, ہر سال انہوں دینی پی جاتی ہے, ہر سال انہوں جناب اللہ تنخواہ, ہر مہینے تنخواہ دینی پی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا, آپ دیکھ لیں جب تنخواہ اکٹھی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ان کا پہلا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ ہون کوئی نہیں, پھر آ کے لے جانا. تو کیوں ہوتا ہے یہ سارا کچھ؟ کیونکہ یہ دیہاتیوں کی ایک عادت ہے, وہ خرچ کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا علیہم دائرۃ السوء. دیکھیں یہ الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے, فرمایا یہ مسلمانوں کے زوال کا انتظار کر رہے ہیں, گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا علیہم دائرۃ السوء, فرمایا برے دن تو انہی کے آنے والے ہیں. ان منافقوں کو اور کافروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آخر مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. برے دن تو ان کے آنے والے ہیں, برے دن کبھی مسلمانوں کے نہیں آئیں گے. ہاں دیکھیں نا, آج بھی کئی لوگ ہیں جو مطلب کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں کا کھانا خراب ہو جائے. آج بھی کافروں کے خیر خواہ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ فلسطین پر جو کچھ ہوا ہے یہ سارا کچھ اسرائیل نے کیا ہے؟ یہ آپ کے مسلمان حکمرانوں کی ساری اشیرباد سے سارا کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے نہیں جو اسرائیل چڑھ دوڑا ہے, پہلے مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے کھاتے میں لگایا گیا ہے, ٹھیک ہے. سعودی عرب کی, ترکی کی, یہ مسلم پاکستان کی, یہ سارے جتنے حکمران ہیں پہلے انہوں نے اپنے تلوے چاٹنے والے غلام بٹھائے ہیں, ٹھیک ہے, تب جا کے یہ سب کچھ ہوا ہے, ایسے نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو منافق ہے یہ مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نقصان ہو جائے یا مسلمانوں کے حالات خراب ہو جائے. فرمایا نہ, یہ تو رب کی کرم نوازی ہے کہ رب ہمیشہ اپنے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں, فرمایا بدر کے اندر منافق کلمہ پڑھنے والے بھی یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ یہ بدر میں جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے, خندق میں جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے, یہ سارا کچھ وہ سوچ کے بیٹھے تھے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. منافق تو یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ مسلمان جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے, لیکن رب نے اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں فرمائی ہے, ٹھیک ہے. علیہم دائرۃ السوء, فرمایا جو مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کے حالات خراب ہو جائے, ٹھیک ہے, اور ان کے جناب نقصان ہو جائے, مسلمان زوال کے اندر آ جائے, فرمایا مسلمان تو زوال میں نہیں آئیں گے. علیہم دائرۃ السوء, جو مسلمانوں کے بارے میں یہ بات سوچتا ہے ان کے حالات خراب ہونے والے ہیں. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. اب دیکھیں جی, سارے دیہاتی اور سارے پینڈو برابر نہیں ہوتے ہیں. اب ان دیہاتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی جو سچے مومن ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا دیہاتیوں کے اندر کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. سارے پینڈو اور سارے دیہاتی برابر نہیں ہے. کچھ دیہاتی صاحب ایمان ہوتے ہیں, بڑے پکے پکے مومن ہیں, ٹھیک ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک دیہاتی پینڈو صحابی وہ حاضر ہوا کرتے تھے, غالباً حضرت زید نام تھا, ٹھیک ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کان رجلا دمیما, اتنا خوبصورت بھی نہیں تھے, بس پورے سورے تھے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کیا فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ انت بادیاتنا ونحن حاضرہ, فرمایا کہ یہ جو زید ہے نا یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. حضور ان کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے پینڈو اور سارے دیہاتی برابر نہیں ہیں. کچھ دیہاتی اور کچھ پینڈو ایسے بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ جو خرچ کرتے ہیں, جو صاحب ایمان دیہاتی ہیں, وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے, قربات عند اللہ, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. سارے دیہاتی جو ہے وہ ریاکاری کے لیے بھی نہیں دیتے ہیں. کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جن کا مقصد کیا ہے, وہ اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور اگلے الفاظ وہ ویسے بڑے کمال کے ہیں, وصلوات الرسول, تاکہ رسول اللہ کی دعائیں حاصل کر سکے ہیں, اس لیے خرچ کرتے تاکہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے, رسول اللہ کی دعا بھی حاصل ہو جائے. تو اس سے ایک مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو محض اس لیے خرچ کرنے کے لیے آتے تھے کہ تاکہ رسول اللہ کی دعائیں حاصل کر سکے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا. یہ جو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ان کی جو خدمتیں کی جاتی ہیں,
ٹھیک ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب خدمت انسان کرتا ہے تو خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی دعائیں حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں دو چیزیں ہیں جس سے انسان کو صلہ ملتا ہے، ایک ہے ادب اور ایک ہے خدمت۔ ایک ادب ہے، ایک خدمت ہے۔ اگر ادب بھی ہو اور ساتھ خدمت شامل ہو جائے تو انسان کو اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جب رب کے نیک بندوں کا قرب حاصل ہو جائے تو سمجھ لو کہ رب کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک ہے۔ آج کیونکہ ذرا ماڈرن دور لگا ہوا ہے اور پیروں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ظاہر ہے پیروں نے اپنا بیڑا غرق خود کیا ہوا ہے، ہم نے تھوڑا کیا ہے۔ اگر یہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے رہتے تو یہ بھی سونے پہ سہاگا تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے گندے ہونے کی وجہ سے پچھلے سارے خراب ہو گئے، نہ، جو ہمارے بزرگ تھے وہ کل بھی ہمارے سروں کا تاج تھے، آج بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نیک بندے کا قرب حاصل کر لے، یہ حدیث ہے، تو میں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اپنے نیک بندے کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں یہ حدیث ہے، میں جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اپنے نیک لوگوں کی محبت اس شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جب بندہ نیک لوگوں سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات دیکھیں، میں جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے، جس پر غضب فرماتا ہے، تو میں اپنے نیک لوگوں کا بغض اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، ساری زندگی علماء کو گالیاں دیتا رہے گا، سمجھ آئی؟ جب نیک لوگوں کا بغض اس کے دل کے اندر آ جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میں رب اسے اپنی بارگاہ سے بھی دور کر دے گا۔ دیکھیں نا، شیطان کو جب دور کیا نا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنا بغض نہیں ڈالا، آدم علیہ السلام کا بغض ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان نے رب کی بارگاہ میں تو کوئی گستاخی نہیں کی، وہ تو آج بھی اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اسی کو سجدہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بغض آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر رب کے نیک لوگوں کا بغض آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا غرق ایسے ہی ہوا ہے جیسے شیطان کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دیہاتی خرچ کرنے والے صاحب ایمان لوگ ہیں، ان کے خرچ کرنے کا مقصد کیا؟ ایک اللہ کی رضا حاصل کرنا، دوسرا رسول اللہ کی دعائیں حاصل کرنا ہے۔ یار صحابہ خرچ کرے، رسول اللہ کی دعا حاصل کر لے، اور ہم اگر یہ جو درباروں پہ جا کے جو اگر خرچ کرنے کا ایک طریقہ تھا، وہ بھی محض مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کے وہاں پہ لنگر چلاتے ہیں یا وہاں پہ جو کچھ کرتے ہیں، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ رب کا نیک بندہ ہے، رب دیکھ رہا ہے کہ یار میرے نیک بندے کے در پہ آیا ہوا ہے، چلو اس کو نہ دیکھو، اس کے صدقے اس کے بھی مطلب ہے کہ جو بھی دعا ہے اس کو بھی قبول فرما لو۔ مقصد تو صرف یہ تھا۔ باقی کیونکہ جہالت کی وجہ سے مزارات پر جو کچھ ہوا ہے یہ آج بھی غلط ہو رہا ہے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ باقی جو طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی وہ انہی صاحب مزار لوگوں کے دربار پہ جب بھی حاضر ہوتے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حل فرما دیا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مشکل وقت آیا ہے نا، میں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے میرے اوپر جب بھی مشکل وقت آتا میں حضرت بلال کی قبر پر چلا جاتا، اللہ تعالیٰ حضرت بلال کی قبر کے صدقے میری مشکل حل فرما دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں موجود ہیں، اثر موجود ہے۔ بہرحال کچھ جہالت کی وجہ سے جو کچھ آج مزارات پر ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ناجائز ہے۔ یہ جو خام خواہ کا طواف کرنا، وہاں پہ جا کے سجدے کرنا، وہاں پہ جا کے چبلے مارنا، ڈھول ڈھمکا، دھمال، یہ چادریں، یہ سب کچھ ناجائز اور حرام ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ناجائز اور حرام ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور قبر کسی صاحب مزار کے بزرگ کی قبر پر جاتے تو کیسے جائے؟ تو میں جانا ہے نا، میں وضو کر کے جا اور قرآن پڑھتا جا، درود شریف پڑھتا جا۔ یہ چادریں، ڈھول ڈھمک کا ٹوٹل حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کا کسی طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا وہاں پہ جانے کے بعد کیا کر؟ فرمایا قبر سے کم 21 قدم دور بیٹھ۔ ہمارے تو چمڑے ہوتے ہیں نا اوپر سے بیٹھ کے، ایسے جاہل قسم کے کمینے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، اوپر سے جا کے اینٹیں دبا رہے ہوتے ہیں۔ بابا نیچے سویا ہوا ہے، اوپر کیا کرتے ہیں؟ اینٹیں دبا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بابے کی چادر دبا رہے ہوتے ہیں، ہے پٹھے کام ان کے نہیں ہیں۔ وہاں پہ جا کے جیسے ہندو جا کے ٹال کھڑکاتے تھے، یہ جا کے کنڈا کھڑکاتے ہیں۔ اب کیا کرے بندہ یہاں پہ، کیونکہ فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے دماغ خراب ہو چکا ہے۔ بابے کا کنڈا کھڑکانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ 21 قدم دور بیٹھ، یہ امام احمد رضا خان کا فتویٰ ہے۔ فرمایا 21 قدم قبر سے دور بیٹھ، وہاں پہ بیٹھ کے دعا مانگ، تجھے قریب آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کس نے تجھے اجازت دی ہے؟ ایک شخص نے مسئلہ پوچھ لیا، کہا حضور یہی بتا دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پہ جب جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا جالی مبارک چوم لیں؟ تو اس قابل ہے کہ رسول اللہ کی جالی کو چوم سکے؟
ادب یہ ہے کہ پیچھے ہو کے بیٹھ. ٹھیک ہے, جب انسان کو جو کچھ ملتا ہے نا وہ ادب کی وجہ سے ملتا ہے. حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, یہ بزرگ ہے یا غالباً کوئی اور بزرگ ہے, یحییٰ بن معین غالباً, یہ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر میں 12 سال حاضر ہوتا رہا, میں ایک بار بھی اندر نہیں گیا ہوں ادب کی وجہ سے. بی بی صاحبہ کے مزار کے اندر نہیں گیا, 12 سال میں حاضر ہوتا رہا, باہر کھڑے ہو کے حاضری دیتا رہا. وہاں پہ درود و سلام جو کچھ بھی پڑھنا تھا, قرآن کلمہ کلام جو کچھ بھی پڑھنا تھا, باہر کھڑے ہو کے پڑھتا رہا. ٹھیک ہے, میں 12 سال کے بعد میں نے ایک شہزادی کو برقعے کے اندر اور پورے پردے کے اندر دیکھا, اور دیکھنے کے بعد صرف اتنی آواز میں نے سنی, انہوں نے کہا یحییٰ تو نے جتنا ادب میرا کیا ہے نا اللہ تعالیٰ اس ادب کے صدقے تیری بخشش فرما دے گا. ٹھیک ہے نا, ہمارے جتنے جاہل ہیں سارے خبیث میں چمڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہا قربۃ لہم, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, رسول اللہ کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے, فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرما دے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, اللہ تعالیٰ انہیں ان قریب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے, رحم فرمانے والا بھی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.